لك الحمد يا الله آمنت بالله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العلي العظيم. انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عظمت میرے رسول کی کعبہ سے پوچھئے، ابو بکر سے عمر سے عبیدہ سے پوچھئے، پشت نبی پر مہر نبوت کو چوم کر کیا لطف مل رہا ہے عکاسہ سے پوچھئے. اب کچھ کہنے کا وقت نہیں ہے. آپ نے ایک سے بڑھ کر ایک عمدہ تقریر سماعت کی. تقریریں بہت ہوئی لیکن لاسٹ کی جو دو تقریر ہوئی کامیاب تقریر ہوئی ہے. ایک تقریر علامہ عبدالرؤف سیف اللہ مصباحی کی ہوئی، اس کے بعد چترویدی مہاراج علامہ ڈاکٹر اقبال چترویدی صاحب کی تقریر ہوئی. یقیناً جلسہ کرانے کا مقصد ہی کچھ اور ہونی چاہیے. جو مقصد تھا کہ لوگوں کے اندر اصلاح پیدا ہونا چاہیے، اور جو مشن کو لے کر علامہ اکرم صاحب نے چلے ہیں تعلیم فروغ کے لیے، یقیناً مقصد ہی ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے. اور اسی مقصد کے تحت 10 شوال المکرم کو یوم رضا مناتے ہیں. آپ جب تعلیمی معیار کے اندر آئیں گے، تعلیمی دنیا کے اندر آئیں گے، تو ایک وقت ایسا بھی تھا بخاری شریف تو رکھی ہوئی تھی لیکن کتاب پڑھانے والے نہیں تھے. اس پرفتن دور میں اللہ رب العزت نے 10 شوال المکرم کو بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کو پیدا فرمایا. وہی فکر اور وہی لمحہ کو لے کر آپ کی بستی میں بہت عالم دین ہے، بہت حفاظ کرام. بہت خوشی کہ 15 حافظ حفاظ علماء کی جماعت ہے، 15 علماء کی جماعت ہے، لیکن کام کرنے والے 15 نہیں ہوتے، کوئی ایک ہی ہوتے ہیں. اسی لیے میں آپ سے کہوں گا کہ یہ علامہ اکرم صاحب کو آپ کاندھے سے کاندھے ملا کر آپ سپورٹ کریں. یقیناً مال کما کر دولت بنا لینا، بلڈنگیں بنا لینا ترقی نہیں ہے. آپ بڑے سے بڑے بزنس کھول لیجئے گا، ترقی نہیں ہے. آپ کی ترقی جب ہے جب آپ کا بال بچہ پڑھا لکھا ہوگا، ایجوکیشن دنیا میں ہوگا، تعلیمی دنیا میں ہوگا، تب آپ کامیاب ہیں. نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے رستم آئے، بڑے بڑے پیسہ والے آئے، سبھی ختم ہو گئے. اگر نام رہ گیا ہے تو تعلیم کا نام رہ گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے آئے چلے گئے، ہے کسی کا نام، لیکن امام احمد رضا کا چرچا کیوں کرتے ہیں آج؟ عطا رسول ہند الولی کا نام کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایک فکر دے کر گیا، لمحہ دے کر گیا ہے. انہی بزرگوں کی تاریخ کو پڑھتے ہوئے علامہ اکرم نے آپ کے گاؤں میں بھی مشن لے کر چلا ہے. میں کہوں گا کہ آپ یوم رضا منائیے لیکن تعلیمی مشن کو لے کر کام کریں، آپ ان کا سپورٹ کریں. لیکن ہمیں بیٹھے بیٹھے ہم نے بہت چیزوں کا نظارہ کیا ہے، کتنا بڑا جلسہ کرائے، بہت محنت مشقت کے ساتھ، لیکن تعلیم کا جو گھر ہے محلے میں کسی کا گھر ایسا نہیں ہے. ہے کسی کا گھر؟ کوئی سوچیں گے کہ ہمارے گھر میں پھوس کا گھر ہو، 10 کو مہمان آ جائیں گے، کیا کہیں گے؟ ترقی کے لیے مرتے کی محل بنا لیں گے، اچھا خاصا چھت کا گھر ہوگا، لوگ آئیں گے تعریفیں کریں گے. لیکن کیا یہ ذہن نہیں جاتا ہے کہ جس گھر میں خدا کا کلام پڑھایا جاتا ہے وہ گھر اس طرح رہے؟ کوشش کرے کہ یوم رضا بھی منائے اور تعلیم قرآن جہاں پہ ہو وہ گھر کو بھی عالیشان بنائیں گے. وہ گھر بھی ہم عالیشان ہونی چاہیے، تب جا کے ہم کامیاب ہے. ہماری ترقی سے کامیابی نہیں ہے، نام نہیں ہے. ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، تب جا کے ہماری کامیابی ہے. یہ ہم لوگ کیوں سوچ لیتے ہیں عالم بنیں گے، 10,000 روپیہ نوکری کریں گے، ڈاکٹر بنائیں گے 25,000. نوکری کے ذہن لے کر نہیں پڑھائیں بچے کو، نہیں تو آپ کا بچہ نوکر ہی رہے گا. نوکری کا مشن لے کر کبھی نہیں پڑھائیں. ہم یہی کہتے ہیں چاہے آپ کسی بھی لائن سے اپنے بال بچوں کو پڑھائیں، نوکری کے لالچ سے نہ پڑھائیں کہ نوکری لینا ہے، نہیں، نوکر ہی رہ جائے گا. یہ دے کر بچوں کو مشن دیجیے بابو پڑھ لکھ کر سماج کے لیے کام کرنا، عالم دین بننا تو دین کا کام کرنا، خلوص سے کام کرنا، تب جا کے کامیابی ہے. آج ان کے باپ بھی فخر کرتے ہوں گے کہ ہم نے اپنے لال کو پڑھایا تھا، آج میرا لال میرے گاؤں میں کام کر رہا ہے، گھر سے بچوں کو کھینچ کر لا کر تعلیم کا کام کر رہا ہے. بہت سے لوگ گالی بھی دیتے ہوں گے، برا بھی کہتے ہوں گے، ہم جانتے ہیں نا، برا بھی کہتے ہوں گے، گالی بھی دیتے ہوں گے ان کو کہ یہ کون مشن لے کر چلیں، ہمارا بچہ اسکول پڑھے گا، یہ مدرسہ لے جا رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ اپنے بچوں کے دشمن بن رہے ہیں
تو کبھی آپ اپنے پیچھے بھی پلٹیے کہ میرا باپ کا جنازہ اٹھاتا، وہی 5000 کا امام کا محتاج تھے کہ امام صاحب آئیں گے تب جنازہ پڑھائے. کاش یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اپنے بچوں کو اس قابل بنا دیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھائے. ہر شخص یہ فکر اپنے اندر جگائیے، میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میرے قبر پر جا کر 3 آیت پڑھ کر میرے لیے بخشش کی دعا کرے. اور ہر ماں یہ تمنا کریں، میں خاص کر اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا کہ محلے میں ایک عورت کا انتقال اگر ہو جاتا ہے نا تو تمام عورتیں پھرتی رہتی ہے کہ کوئی غسل دینے والی تلاش کرے. کون دے گی عورت کو غسل؟ مرد کو تو امام صاحب آ بھی جاتے ہیں، عورت کو کون دے گا غسل؟ تمام عورتیں محلے میں جھانکتی رہتی. آخر میں کوئی باہر سے ایک عورت آ جاتی جو پڑھی لکھی ہوتی ہے، ہلکی، بہنی غسل دے دو. افسوس نہیں ہوتا ہے؟ افسوس نہیں کہ جس ماں نے خونے جگر کو جلا کر دودھ پلایا تھا اس ماں کا انتقال ہو گیا. بیٹی بھی محتاج، بہو بھی محتاج، محلے کی تمام عورتیں محتاج ہے. میں کہوں گا اپنے بچوں کے فکر لے کر جاگے، تعلیم کے مشن کو آگے بڑھائے، تعلیمی میدان میں اپنے بچوں کو پھینکے تاکہ آپ کا بچہ آپ کے مرنے کے بعد محلے کی عورتوں کا محتاج نہ بنے کہ میری ماں کو غسل کون دے مرنے کے بعد. میری ماں اتنا مجھے پڑھا دے کہ آپ کے مرنے کے بعد میں آپ کو غسل دوں. یہ مشن لے کر آپ آگے بڑھیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نگینے کو سلامت رکھے تاکہ ہمارے قوم کو تعلیم یافتہ بناتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو سلامت رکھے. آمین ثم آمین. السلام علیکم.